والفرقان الحميد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی رشد و ہدایت اور پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ بالآخر جب آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس معاشرے میں ان لوگوں میں جو عرب کا ایک بدترین گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، جس میں شرک اور جہالت، بد اخلاقی اور بہت سارے بے شمار ایسے گناہ ان کے عروج پر تھے، اسی ہی انا میں، اسی ہی وقت اور اسی ہی معاشرے میں اللہ رب العالمین نے آخری نبی کو بھیجا ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تاکہ ان کے ایمان اور ہدایت سے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روشن اور منور فرما سکے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، آپ نبوت کا اعلان فرما چکے ہیں، آپ نبی بن چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عرب جس میں بے شمار گناہ تھے، بے شمار ان کی برائیاں تھیں اور بے شمار ایسی نافرمانیاں تھیں جو ان کے کندھوں کے اوپر یہ سوار تھی اور انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے۔ ان میں سے دو کا ہم ذکر کریں گے جو کہ بڑی ایک مرکزی ہے، پھر میں اپنی بات کی طرف آؤں گا کہ عرب معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان کی مذہبی حالت کیا تھی۔ نمبر ایک، ان کی مذہبی حالت، کس طرح وہ مذہب کو فالو کرتے تھے، کس طرح وہ عبادات کرتے تھے، کیا ان کا طریقہ کار تھا، اور ان کی مذہبی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ان کی حالت کیا تھی۔ اہل عرب جہاں وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، ساتھ ساتھ وہ درختوں کی بھی پوجا کرتے، وہ پتھروں کو بھی پوجا کرتے، اور وہ قبروں کے ساتھ بھی وہ عقیدت رکھتے۔ بعض تو ایسے بھی تھے کہ وہ سورج کی پوجا کرتے، وہ ستاروں اور چاند کی پوجا کرتے، یعنی ان چیزوں کے ساتھ ان کی عقیدت تھی۔ لیکن صورتحال یہاں تک بھی تھی کہ ہر ایک قبیلے کا الگ الگ معبود تھا۔ کوئی قبیلے کے اس طرح کے بھی تھے کہ وہ لات کو معبود سمجھتے تھے، کچھ قبیلے والے عزا بت کو معبود سمجھتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ کچھ قبیلے کے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو منات بت کو اس طرح مقدس اور پاکیزہ سمجھتے تھے۔ کچھ قبیلے کے لوگ ایسے بھی تھے جو حبل بت کے سامنے اپنی نظر و نیاز اور اپنی حاجات کو وہ پیش کرتے، اس کے سامنے رکھتے تھے۔ یہیں پر بس نہیں تھی، عرب معاشرے میں اس قدر مذہبی حالت سنگین اور بدترین تھی کہ جب بھی عرب کے لوگ کسی باہر سفر کے لیے نکلتے، سفر پہ جاتے، تو سب سے پہلے اپنے باطل معبودوں کے سامنے جا کے ان سے برکتیں حاصل کرتے، پھر سفر کی طرف روانہ ہو جاتے۔ جب سفر سے واپس آتے، گھر نہیں جاتے تھے، اپنے معبودوں کے پاس جا کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے،
اور ان کی صورتحال یہاں پر پہنچی تھی جب انہیں کہیں مصیبت یا تکلیف پہنچتی تو اپنے معبودوں کو وہ پکارتے تھے، جب خوشی کا موقع آتا تو اپنے معبودوں کے سامنے اپنی قربانیوں کو وہ پیش کرتے تھے۔ یہ عرب کی یہ مذہبی حالت اس قدر سنگین اور بدترین تھی، اس سے آگے آپ دیکھیں کتنا خوفناک اور کتنا افسوسناک یہ المیہ تھا عرب معاشرے کا، یعنی مذہبی حالت ان کی اتنا سنگین تھی، انہوں نے اپنے بتوں کو رکھنے کے لیے عظیم مقدس جگہ بیت اللہ کا انتخاب کیا ہوا تھا اور اسی جگہ پہ انہوں نے اپنے بتوں کو رکھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمان بھی ہے کہ عرب میں سب سے پہلے بتوں کو لانے والا عمر بن لحی الخزائی، یہ اتنا بدترین اور یہ ظالم شخص، آپ توجہ رکھیں بات سمجھ نہیں آئے گی ورنہ، عمر بن لحی الخزائی اتنا یہ بدترین اور یہ ظالم شخص تھا، اس انسان نے یہ عرب معاشرے میں اتنا بااثر اور یہ چودھری کا یہ ایک مقام اور یہ لیڈر تھا۔ اس نے کیا کام کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تبدیلیاں پیدا کرنے والا اس کا مرکزی کردار تھا۔ اتنا بااثر شخص اور اتنا یہ ظالم عمر بن لحی الخزائی، اتنا یہ ظالم اور یہ بدترین شخص تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات درج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ شخص پہلی مرتبہ شام کے علاقے میں جاتا ہے، وہاں سے ایک بت لے کے آتا ہے، اس بت کا نام ہے ہبل بت کو لے کے بیت اللہ میں آ کے نصب کر دیتا ہے، اسے گاڑ دیتا ہے، اسے رکھ دیتا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ بیت اللہ میں یہ بت لانے والا عمر بن لحی الخزائی تھا، جو شام کے علاقے سے یہ بت ہبل نامی بت لے کے آیا تھا۔ وہی عرب معاشرے میں پھر یہ بتوں کی تعظیم اور بتوں کی عبادت وہیں سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ یہ اتنا بدترین اور ظالم شخص عمر بن لحی الخزائی اتنا ظالم شخص تھا، اس کے متعلق صحیح بخاری کے اندر یہ بات درج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں رأیت جہنم، میں نے جہنم کو دیکھا، یحتب بعض بعضا، جہنم کا بعض حصے کو کھا رہی تھی، ایک حصہ جہنم کا دوسرے حصے کو وہ کھا رہی ہے۔ اتنے میں ورأیت عمرا، میں نے عمر بن لحی الخزائی کو دیکھا، یجر قصبہ فی النار، وہ جہنم کے اندر یہ داخل تھا اور اس کی آنتڑیاں، اس کے جسم کی آنتڑیاں اس کی زمین کے اوپر یہ رکھی ہوئی تھی، اس زار و قطار اور تقریر کے ساتھ، بڑی جستجو کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ اپنی آنتڑیوں کو وہ گھسیٹ رہا تھا۔ یہ کون شخص تھا؟ عمر بن لحی الخزائی، یہ وہ ظالم اور یہ بدترین یہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ جانوروں کی رسم کا ایجاد شروع کی تھی۔ جانوروں کی رسم چھوڑ دینا، پھر ان جانوروں کو مقدس سمجھنا، اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہ کرنا، جس نے یہ رسم ایجاد کی تھی اس کا نام عمر بن لحی الخزائی تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس قدر اس کو سنگین اور جہنم کا ایندھن اور جہنم کی سزا اور اس کی انتریوں کو اللہ رب العالمین نے باہر نکال کے سزا کے طور پہ اسے حکم دیا کہ اسے وہ گھسیٹتا رہے۔ اس وجہ سے اس نے عرب معاشرے کے اندر سب سے پہلے شرک کو ایجاد کیا تھا۔ شرک کی سزا اس بندے کو یہ ملی، یہ تو ان کی مذہبی کفیت تھی، مذہبی ان کا